الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل إن الموت تفرون منه فإنه ملاقيكم الله فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع الله عن عمره فيما أفنى الله وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف موت بعدد كل ذرة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد رضي الله عنه. کچھ دوست جڑے پیچھا سرائکی جاگو میں ترہم دے رہے ہیں اگر تشریف گھنوں کوئی مسئلہ نہیں. اصل وجہ ہے جگہ تھوڑی ہے، عمل والے دوستوں کو پریشانی تھی. ایک وسیع جگہ پہ جزاک اللہ. زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل سکوت. زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل سکوت. شہر میں ہے شور مقبرہ خاموش ہے. اور کشمکش ہوتی نہیں دن رات مرغوزیست میں. انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پر ہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور ابھی جامع میں بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا. رہی دل کی دل نے یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا. اور میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں. منہ ڈھانپ کفن سے شرمسار آیا ہوں. اور بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل. ہاں بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل. اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا.
گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، میں عاجز اور دوسرے حضرات سارے ای مقام تے تعزیت واسطے حاضر ہوئے ہیں اور ای سال ثواب واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ تعزیت اذا لفظی معنی دکھ دا اظہار، غم دا اظہار، میرے آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے اندر غم دا اظہار کرنا جائز ہے، غم جائز ہے، دکھ جائز ہے، لیکن غم کا معنی کیا ہے کہ دل صدمے والی ہوئے اور اکھی وچوں ہنجو وحدے کھڑے ہوئے، ای کو آکھیا ویندے غم، دکھ۔ لیکن ہائے وائے کرنا، غریبان چاک کرنا، سر دے اتنے ایویں تھپا مارنا، ستلا دے اتنے ایویں تھپا مارنا، ہی کو میرے آقا دی شریعت بے صبری۔ توجہ میرے پاس کرو بندے آدھ راستے تسا گال سمجھ نہیں ہی واسطے والا فتوی بازی شروع کریں دے، میری گال سمجھو۔ غم مناون کیا ہے؟ جائز۔ دکھ ونڈن کیا ہے؟ جائز۔ لیکن غم دا معنی کیا کہ دل کیا ہوئے؟ صدمے والی، دل صدمہ ہوئے، دل دکھ ہوئے، اکھی وچوں ہنجو ہوئے، ان کو کیا چاہیے؟ غم۔ لیکن اگر کوئی بندہ ماتم کرے، غریبان چاک کرے، ہائے وائے کرے، سر سوا مٹی پاوے، تیز زبان نال آکھے ہائے وہ اجل تے موت دا وقت نہ ہا، اجل تے ویلا نہ ہئی، اسرائیل آتے کو گول گھتوں بے وقتہ آ گئے، فلانے جوان بے وقتی موت آئیے، ٹائم نہ ہا۔ اللہ دے بندے ٹائم دیون والے، وقت دیون والے، دسن والے تساں اساں ہیں یا اللہ ہے؟ زور بولو۔ ہر کہیں دی موت دا وقت کہیں مقرر کیتے؟ اللہ۔ حدیث پاک دے اندر آدھے اس وقت کالی پبلی والا میرے دے گال سمجھنے کی کوشش کرو۔ حدیث پاک دے اندر آدھے کہ اجل جلسہ مائیں امری دے پیٹ ہونے ہیں، اما دے بطن دے اندر ہونے ہیں۔ اللہ پاک فرشتے کو فرمائیں اکتب نفسہ واکتب رزقہ واکتب عملہ، فرمایا فرشتہ عمل والے دے ساہ لکھ چھوڑ کے ساہ کتنے ہیں، ہیرا رزق مقررہ وہ لکھ چھوڑ کہ کتنا ہی کو رزق ملنے، کتنا اللہ نے دیونے، ہیندے اعمال کو لکھ چھوڑ اجن اما دے پتہ نہیں جو دنیا تے باہر نہ آندے، تیری تے میری موت دا وقت پہلے لکھیا پیا، رزق مقدرہ پہلے لکھیا پیا، جن دی خاطر اصل دن رات بھاگ دوڑ نس بھج
نہ اپنا دے دیں نہ پرایا دے دیں نہ غصب دے دیں نہ چوری دے دیں نہ نرانے والا ظلم دے دیں نہ زیادتی دے دیں دوڑ بس فلانی شے میری ہو بنیے فلانی میری ہو بنیے فلانی میری ہو بنیے سائیکل آنا موٹر سائیکل کا تقاضا کریں دے موٹر سائیکل مل گئے کار کا تقاضا کریں دے کار مل گئی بڑی وڈی گلی کا تقاضا کریں دے حدیث پاک چاہتے انسان دا ہرس والا پیٹ کو قبر دی مٹی من کے بھرے تا بھری سی ورنہ دنیا تے بھر دور بولو نہیں بھر نواز شریف کو تھوڑا پیسہ ہے لیکن حالے بھی لالچ ہے یا نہیں زرداری صاحب کو تھوڑا پیسہ ہے حالی لالچ چاہتے ہے نا کوئی خردا پہ بندہ نہیں ساری کائنات کا نظام غلط ہو سکتے پر کاری کمری والے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا صحیح فرمان خبر دی مٹی بن کے بھرے تئی پیٹ کو بھرے سی ورنہ دنیا تے ہرس والا پیٹ یہ ودھانوے کا چکر کرے پورا نہیں تو پہلی گال تعزیت کہ تعزیت کا مانا غم دکھ شریعت کی اصطلاح کے اندر حکومت دل سجنے والی اکھیں جو ہنجو جاری یہ جائز بے صبری ناجائز دوجا کام جڑا تساں تھا آئے وے کرن واسطے وہ ہے ایصال ثواب یعنی ثواب دا پہنچاونا ثواب دا ہر نیکی دے کم تے اللہ کیا دے اجر دے دے ثواب دے دے خدا دے ہاں ثواب دی کمی کوئی میرے آقا امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنے موتا کو فائدہ پہنچاؤ ثواب پہنچاؤ قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کا ذکر اذکار کر کے تسبیحات کر کے درود شریف پڑھ کے دعائیں کر کے صدقہ و خیرات کر کے عشر زکات ادا کر کے یعنی چنگے اعمال کر کے نیک اعمال کر کے اپنی میت کو فائدہ پہنچاؤ ثواب پہنچاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتے دنیا تو چلے گئے نا انہوں کا سارے نال تعلق ختم ہو گئے رات موت گئے فرمایا نہیں زندہ لوگوں دے اپنے اموات دے مردیاں دے حقوق کہ انہوں کو ثواب پہنچاویں حق سب تو پہلا یہ ہے کہ جب میت فوت ہو گئی ہے روزہ نماز جنازہ ادا کرو نماز جنازہ پڑھو اے تیرے واسطے فرض کفایہ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اج تساں کہہ دے نماز جنازہ تے ویسو کل کلام کوئی تاری نماز جنازہ تے آسی کہ بعض لوگ ایسے ہو گئے ایسے نیک ہو گئے کہ انہاں دی میت دے جنت جنازے تے ویندے ان دی برکت دے نال تہاڈے گناہ معاف تھی وینن یعنی تسا صرف یہ نہ سمجھا کرو کہ اصا انہوں کی مغفرت ویسے وینے پائے انہوں کی بخشش کی دعا کرنے دے پائے ہاں ہاں ایسے نیک پر گزیدہ لوگ تسا دے شاید ایڈا ہی بلائے انہیں کیڑی نیکی کی سی یار ایتے کھلنڈرا نظر آئی انہیں کیڑی نیکی کی سی وہ اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام انہوں نے مالک کائنات نے فرمایا میرے موسیٰ جی اللہ فلاں جنگل دے اندر میرا ہی دوست فوت کیا پہ
میرا ہے یار فوت کیا گئے ونجو اپنی قوم کو بھی رکھو خدا بھی جنازہ پڑھن ہونے واسطے ان کے غسل تے کفن کا انتظام کرو کیوں اللہ سے نے فرمایا بندیاں دے اندر اعلان کرو جڑا بندہ وہ جنازے دے اندر شریک تھی سی میں اودی بھی مغفرت کر چھڑے سا شریک تھون والے دی بخشش کر چھڑے سا موسیٰ علیہ السلام میرا فرمائے قوم دوڑی دوڑی جمع ہوئے جنگل دے اندر پہنچن کیا کہتے ہیں میت وہ شخص ہے جنیاں بدمعاشیاں اور باشیاں خرابیاں دیا جا کر کے شہر والیاں نے وہ شہر پدر کی دائی شہر کو کٹ چھوڑائی کہ تو اوباش بدماش سارے شہر کے اندر رہن بے قابل نہیں انہاں شہر پدر کیتا حکا پوری بند کیتا سوشل بائیکاٹ کیتا اج وہ جنگل کے اندر فوت شدہ موجود ہے اللہ فرمے سے موسیٰ اے میرا دوست جڑائی و جنازہ پرسی ہی دے جنازہ پڑھن والے دی میں بخشش کرے سا سبحان اللہ گل سمجھا جی اساں جڑے نیکی دے بڑے دعوے دار ہوندے ہیں اساں دی تلا نگاہ نہیں ہوندی میرے دوستو میرے بزرگوں والا صاحب دی غیبت شروع کر بانے گلا شروع کر بانے حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا الغیبت اشد من الزنا غیبت کرنا بے مسلمان بھائی دی زنا کنے زیادہ گناہ ہے کیڑی شے کنے زنا کنے زیادہ گناہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیتا من غیبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا صاحب کو فرماؤ غیبت کیڑی شے توجہ ہے صحابہ پوچھے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیڑی شے ہے یعنی ایک بندے دے اندر کوئی غلطی ہے ایک بندے دے اندر کوئی گناہ ہے اور اساں اون دی غلطی کو اون دے جرم کو اون دے گناہ کو اون دی کنڈ دے پچھوں بیان کرنے ہیں کہ فلانا جرم ہے فلانا گناہ ہے اون دی کنڈ پچھوں اون دی گال کرنے ہیں مجلس وچ محفل وچ بیٹھ کے گناہ تو اندے چھے جرم تو اندے چھے پیا سیاں اسا او بیان کرنے ہیں سیاں نے فرمایا ہی شاید انا غیبت اگر ہوں دے اندر او جرم کوئی نہیں جڑا کنڈ پیچھو تسا بیان کرنے دے ان دے اندر غلطی کوئی نہیں جڑا ان دی پیچھ پیچھو بیان کرنے دے بتا اے تہمت ہے حال سمجھے کہ ایک بندے غلطی ہے گناہ ہے ان دی منہ تے نہیں ان دے کن پیچھو ان دے ان گناہ کو بیان کرنا شریعت دی ولا تجسس تو آپ کو حق حاصل کہیں نہیں جو کہیں دی جاسوسی پیچھو ودے کر اصلا نیکی یا اچھائی کہیں دی نہیں بولیں دے جو بولیں ہیں برائی بہنوں میں مسلمان دی بولیں دی بہت ٹھیک ہے کہیں بندے اگر تعریف کیے یار بس میرا جان دے ہیں منہ چبا کر کے جان دے ہیں بھائی ایشو گناہ ہے ایشو کیا ہے فرمایا اگر جرم کوئی نہیں غیبت وطنائی کی گئی تہمت الزام بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا التہمہ تہمت دے مقام کو بھی بچو تہمت دی جا کو بھی بچو اسا نہ تحقیق نہ تفتیش ایک گال جو کہیں کی تھی بس انہوں نے بعد لازے دے بعد ان گال کو پھیلا شور برپار بل جو پچھے سے یار کوئی فلانا آدھا پیا اچھا فلانے یار بس میں سنے میں تو وستی چاہ دے پیا بس نتیجہ گال ہوں گی کوئی
اللہ دا قرآن ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جرلے اللہ دے راستے تے چلو کہے دے متعلق کوئی گال ہوے فتبینوا، تحقیق کی کرو. اللہ رب العالمین ہوا کرے کہ غیبت کرنے والا بندہ، گلا کرنے والا بندہ، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، وہ ایویں سمجھے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی دا، اپنے میت بھائی دا گوشت کھاندا بیٹھے، جڑےدا بیٹھے. کیا تواڈے وچوں ایحب احدکم کوئی بندہ پسند کرے سی جو اپنے مرے ہوئے بھائی دا گوشت کھاوے؟ فرمایا جویں این کو پسند نہیں کرن دے، یہ غیبت کرن والا یہ یقین کرے کہ میں اپنے میت بھائی دا گوشت کھاواں. لیکن سارے ہاں ان کو گناہ ہی نہیں سمجھا ویندا. غیبت کو کوئی گناہ سمجھ اللہ تے چاہ کوڑ مارن کو کوئی گناہ سمجھ، بے دے تہمت الزام تراش کو کوئی گناہ سمجھ، چھوٹے چھوٹے گناہ. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں کو حدیث پاک یاد آ گئی ہے، پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے تو گزرنے پائے، صحیح اپنی سواری تے سوار دو قبر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا گزروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی سواری تے آ صحیح دی سواری مبارک بھی دیکھ پائیں گے قریب صحیح جھڑ پوے نا لیکن سنبھل گئے، سواری سنبھلی ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری اگا بن کے کھڑی کی تھی، نال بڑا صحابی ہے حکم فرمائے نے اے میرا پیارا صحابیہ انہاں کو قبر والے تے عذاب کیا تھیا نے، عذاب کیا تھیا نے. الفاظ حدیث پاک دے اور صحیح نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی نہیں، بہت بڑا گناہ بھی نہیں جن کی وجہ کر کے عذاب ہو رہی ہے. اما لا يستنزه من البول واما يمشي بالنميمہ، یہ قبر والا وہ ہے کہ جڑا پیشاب کو چھیٹیاں کرے، پیشاب کو قدریاں کرے، اپنے وجود میں کپڑے کی حفاظت نہ کرے نا، وہی وجہ کر کے عذاب ہو رہی ہے. اور ایک بندہ وہ ہے يمشي بالنميمہ، پیدی چغل خوری کرے نائی، پیدی تاؤں جھانک کرے نائی، پیدی تینا پھوسی کرے نائی، پیدی گال پہ گلے نائی، یعنی لائی چائی دا کرم کرے ناہا، یہ گناہ کی وجہ کر کے ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہی ہے. مسلم شریف کی حدیث شاہدہ فرمان سچ، زور بولو سچ. اما لا يستنزه من البول، اکسو اللہ مولی صاحب آگے یہ چھوٹے چھوٹے کماتے پکڑے دے، بس رب دی رحمت منگی کرو، اللہ پاک دی رحمت کو دریا جوش دے اندر آگے. او لوگو ایک پچھوٹ مہینہ ذی الحجہ دا گزرے، ذی الحجہ والا مہینہ اتھو جمعے والی نہار بندی پئی گئی، یوم عرفہ اتھو ہفتے والی نہار آئی. میں حدیث پاک دے اندر پڑھے بھی کہ جیڑا بندہ یوم عرفہ جڑی نہار جمعہ ہوئے، یوم عرفہ ہوئے ایک روزہ رکھے جا، ایک روزے کے بدلے اللہ 1000 روزوں کا ثواب دینے. کتنا 1000 روزیاں دا سال دے 360 دینار آئیں تے 1000 دینار آپ اندازہ کر گنو، کم از کم 3.5 سال پر دن دینار ایک. میں سوچ چلا 3 سردیاں دین چھوٹے چھوٹے دین تے یا پیاس بھی کوئی نہیں، اللہ سے یا تکلیف بھی کوئی نہیں، دکھ بھی کوئی نہیں تے ایک دینار دے روزہ رکھن نال اتنا ثواب عطا کریں گے. وجہ کیا ہے؟ میں پڑھے صحیح نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت
بھولے دیے چھوٹے چھوٹے بہانے بھولے دیے کہ میں دینا میرا بندہ کیا میری ذات کو ڈر کے میری ذات کا خوف کر کے کوئی نیکی کریں گے یا میرے سامنے پیشیدہ خوف کر کے کہیں گناہ کرنے بچ دے اللہ فرماتے بس یہی چیز کو دینا کہ بندہ گناہ پہ قادر ہے غلطی پہ قادر ہے گناہ کا موقع بھی ہے ادھر اندر قوت بھی ہے ادھر اندر طاقت بھی ہے موقع بھی ملیا کھڑے کہ گناہ کرو دیکھو والا بھی کوئی نہیں لیکن گناہ سے قدرت کے باوجود گناہ نہیں کرے گا کیوں جو دل اس خیال آنے میں اللہ کے سامنے پیش چھوڑے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے وہ سامنے کی میں پیش تھی سا چلے وہ کچھ کی میرا بندہ چلو دیا کوئی تانا دیکھتا ہا کیا میں پہ انہیں دیکھتا ہم اس جہان کے اندر ساری دنیا تے رات چھان دی آئی پر میری نگاہ تے بھولے پیتے کو دے دیا حدیث پاک کے اندر دے اللہ سنو یاری کملی والے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے یرا طبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ فی السماء اور لوگوں کالی رات ہوئے کالی رات ہوئے کالی رات کے اندر ایک کالا پہاڑ ہوئے اس کالے پہاڑ کی کالی غار ہوئے اس کالی غار کے اندر ایک کالی چٹان ہوئے اس کالی چٹان کے اوپر ایک کالی قبیلی کالی کیڑی جلدی پئی ہوئے زمین پہ ٹوئے تے لکیر بن دیے پتھر پہ چلنے تو انہیں کو لکیر نظر نہیں آتی اللہ فرماتے ایک کالی کیڑی اس کالے پتھر دی کالی چٹان پہ چلنے چل دیے وہ بھی ایک لکیر بن دیے لوگوں میں اللہ آسمان کو بہ کے وہ لکیر کو بھی دہلا کھڑا بھائی دہ دے نہیں دہدا تے کو میں کو بعد کمرے دے اندر نہیں دہدا الین دے نہیں ویسے وہ پیغمبر دا واقعہ آیا کھڑے قرآن دے اندر سب دروازے بند کر کے اندر لے گئیں گے زلیخا کنڈے بند تالے بند جھنڈے بند ہر شے بند کر کے اللہ دے نبی دعا دیے قالت ہائی طلب میری طرف آؤ میری طرف آؤ اللہ دا نبی جواب دے دے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وادی کون اللہ فرمایا میرا اللہ ربی اللہ میرا رب اللہ میرا پالنہار اللہ میرے کو پیدا کرنے والا خالق اللہ میرا مالک اللہ خالق کون ہے ول جائے پیدا کیتے عبادت بھی کہندی ہوے ہوندی ہوے او رزق خالص دے اودے اندر ملاوٹ نہیں ہوندی خود خالص دے کھنڈ میٹھا خالص دے ملاوٹ اثر کرے نے او آدے کہ جی میں رزق خالص دیتے اس واسطے میری عبادت بھی خالص کرو بھائیو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ آکھے انہیں گھبرائیے فوراً اپنے دوپٹہ لائے حکم پڑے چیر کے حکم ڈر گئیے مل تو چیرا ہویا دوپٹہ اٹھو سک کے آئیے اللہ دے پیغمبر پوچھے کیا کی تھی اب یہ میرا صنم میرا بت بھی آئی تھیا ایک بہتا بھی آئی اس واسطے کتے کپڑا سٹے میں ول ہو نہ دیکھ سی فرمایا نہ دیکھ سی یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے سنم پہ اپنے بردے کپڑا سٹے اور لک گئے اور نہیں دیکھتا میرا خالق کا وہ ہے جڑا ستے آسمان ستے زمینوں دے پار ہر کہیں لیدا کھڑے
دیدا کھڑے نہیں دے لیکن سارا یقین نہیں بنتا سارا ایمان نہیں بنتا او لوگو اگر یہ یقین بنے کہ اللہ ہر جا تے دیدا کھڑے ہر کہیں کو دیدا کھڑے مت چور چوری نہ کریا جو اللہ دیدا کھڑے زناکار زناکاری نہ کریا جو اللہ دیدا کھڑے شرابی چھپ کے شراب نہ پیویا جو اللہ دیدا کھڑے بدی کرن والا بدی نہ کرے ہا جو اللہ لیکن ایمان نہیں بنتا اے سودا توڑن والا ڈنڈی نہ ماریا کیوں جو اللہ دیکھتا کھڑے اے گز مارن والا گھٹ نہ ناپے ہا جو اللہ لیکن سارا یقین سارا نوجوان شام کو آندے فخر نال بیان کرے دے اج بازار گیا فلانے دی بیٹی فلانے دی دھی فلانے دی گھر والی ویندی پہ یہی بادشاہ وا بس میں چکا کے اک جو ماری پتہ ہی کہیں کو نہیں لگا کہیں نہیں ڈٹھا بلا بے کے فخر نال غرور نال لوگ بیان کریں دے اگے لوگ گناہ کر کے چھپے نے ہن ہن گناہ کر کے فخر کریں نہیں کریں یہ جڑا آدھا پڑے کہیں نہیں ڈٹھا کہیں نہیں ڈٹھا میں ایویں اک جم کہیں ایویں اک پھیریم او لوگوں میرے ہتھاں دے اندر اللہ دا قرآن ہے یا دے کہیں نہیں ڈٹھا قرآن ادا کرے یا لم خائنۃ العیون یا لم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور او خیانت کرنے والی اکھ خائن اکھ تو ادے خائن اکھ کو کہیں نہیں ڈٹھا اللہ فرما دے یا لم دنیا تے کہیں نہیں ڈٹھا میں تے ڈٹھے دے دے نہیں دے ہیں یہ جڑے دو فرشتے بیٹھے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یہ لکھن والے ہر شے لکھدن تو کو نظر اسا مولوی جو تو عذاب قبر سناؤ تو سادے مولوی سے بھی ڈراون دے گا نہیں پر نہ کیا کرو رب بشکے سی کتھوں آیا عذاب قبر کہیں نہیں تھے عذاب قبر آدھے وہ قبر اتنا حسن بٹھوں ہیں حسن قبران کھٹے نے ہیں کرے ڈٹھے نہیں ڈٹھے نا کوئی نہیں ڈٹھے حقیقت یہ ہے کہ کہنے نہیں ڈٹھے کتھوں آوے نا یہ جڑا کیوں تے میں جسم دے اندر گند بھری کھڑے ہونے ہیں یہ عذاب دی صورت اوے نانگ وٹھویں بنوے یہ جڑا بے دا مال ماری کھڑے ہونے ہیں یہ جڑا بے دا مال غصب کسی کھڑے ہونے ہیں یہ جو نانگ بن گئے یہ وٹھویں بننے جڑی بے دی عزت برباد ہوتے ہونے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے لیتا ہی وہ بندہ نہ مرسی من زنا زنیا بھی اہلی ہی ہوئے لیتا ہی فوت نہ تھی سی جب تک اپنے گھر دے نال اپنے اہل دے نال زنا تھیندا ہویا نہ دیکھ سی یہ بھائی گالے ایسا پیچھے گھٹ بھروے نے ہیں مپ ماروے نے ہیں لیکن اکھیں دے سامنے آنے نہیں آنے یا لو تے چاہو آنے نا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غلط نہیں گل دور چلی گئی ہے دوستوں میں گزارش کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زندہ لوگوں کو فرمایا توری موت دا توری میتاں دا توری تے پھٹ کے فرمایا کیا کہ انہاں کو فائدہ ثواب پہنچاؤ اللہ دے نبی کیویں پہنچاؤ فرمایا سب تو پہلے جنازہ پڑھ کے کیا پڑھ کے
زور نہیں بولو تے تھئی میں گل کیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شاید آپ کے درمیان وچ رہ گئی کیوں تے بدماش بندہ اللہ کی فرمایا میرا دوست میں جب میں فوت تھی من لگا قسم پرسی دا عالم کوئی شے نظر نہ دی یہ گل آکھیس اللہ توتا نہ بینا میں اوراش بدماش میں کمینہ انسان گناہگار خطا کار انسان اللہ میں تیرے کو اپنے گناہوں دی توبہ کرے نا غلطیاں دی توبہ کرے نا معافی منگنا اللہ جب کو عذاب دے منال تیرا ملک ود پڑے تیری خدائی ود پڑی ہے اللہ بے شک میں کو عذاب دے اللہ جب کو معافی دے منال تیری خدائی نہیں گھٹتی تیری مملکت نہیں گھٹتی تیری قدرت دے اندر کوئی فرق نہیں آتا اللہ میں عاجز دے اجزا اللہ خیال کرے نے بندے کو معاف فرما اللہ فرماتے میں کو دی اے عذاب تے ای حالت دے اندر اس طریقے نال منگن ایویں پسند آئے کہ اے جناب بدبخت آئی بخیل ہا صرف اپنے واسطے منگے اگر ان ادا نال اے پورے دنیا دے لوگاں واسطے منگدا تے اللہ فرماتے میں سب کو معاف کر چھوڑا لیکن سب تو پہلا عمل نماز جنازہ ہوتی پڑھنی ہے لیکن اصل پیارو آنے ہیں ثواب سمجھ کے نہیں آنے اللہ قلیل اکثر لوگ کس واسطے آنے منہ رکھنی واسطے جی کئی دنیات یہ ہوں اچھا آسا ویسو تو کوئی سارے کو آسی نہ ویسو تا نہ آسا ثواب پہنچاون دی نیت گھٹ ہوندی ہے تے منہ رکھن دی نیت ایویں نہیں راسی دے بیٹے میرے گالی تے میں حقیقت دا اظہار بیٹھا کرے نا حقیقت پسند آدمی ہاں تمہارے سامنے حقیقت دا اظہار بیٹھا کرے نا کہ ثواب دی نیت گھٹ تے منہ رکھن دی نیت زیادہ ہوندی ہے ٹھیک ہے نا تے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں صحیح نے فرمایا جنازہ کس واسطے پڑھو کیڑی نیت نال جو میت کو کیا پہنچے ثواب پہنچے فائدہ پہنچے جیندے لوگوں دے اوپر حق ہے وہ طریقہ کار میرے آقا نے نسایا کہ سب تو پہلے ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک میرے دوستو میرے بزرگوں سب تو پہلے ثنا اللہ دی ثنا کرنی ہے اللہ دی ثنا سبحانک اللہم رب دی تعریف کرنی ہے او تعریف کس طرح ہیں میرے دوستو طریقہ کہیں کول منگل دائیوں نے کہیں کول خیرات منگ دے کہیں کول کوئی شے منگل میں دے بندہ سب تو پہلے وہی صفت بیان کریں دے عام سادہ دی کر لے اور میرے دروازے پہ فقیر آمن اور آ کے جن خیرات منگنی ہوئے کہڑے جملے آدن سردارا تے گلشن آباد ہوئے مہر صاحب شالا گھر وسارا بھی مہر صاحب تیرے بچے جوانیاں مالن خان صاحب تیرے گلشن دکھائے رو گئے خان صاحب تیرے ملک آباد راوین ایمان نال دسو ہی فقیر کو میرے گھر نال کچھ ہے کہ آباد راوے یا نہ راوے انہا کچھ ویندے جی ویندے نہیں ویندے میرے بچے جیوین یا نہ جیوین انہا کچھ ہے لیکن وہ جملے کیوں آتے کہ ایک گال سن کے ماہر صاحب خان صاحب خوش تھی تو سی تے خوش تھی کہ میری جھولی کوئی شاید پادے سی اسا بھی اللہ دیا تعریفاں کرنے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہ تعریفاں تیریاں ہیں حمداں تیریاں ہیں برکتاں تیریاں ہیں بزرگیاں تیریاں ہیں اللہ بڑائیاں تیریاں ہیں عرش تیری ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں اللہ پاک فرمیندے اچھا میری صفتاں تے بیان کیتیاں نہیں ہن دعا دے قبولیت تو پہلے
میں ایک کنجی دسی ہے، ایک کنجی چابی دسی ہے، وہ کیڑی چابی ہے؟ فرمایا دعا دی قبولیت دی کنجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھنا، میرے آقا دے تے درود پڑھنا، یہ دعا دی قبولیت دی کنجی ہے۔ صحیح نے فرمایا کوئی دعا منگو اول میں محمد پہ درود پڑھو، آخر درود پڑھو، درمیان والی دعا یہ درود شریف کی برکت نال قبول تھی سی۔ میرے بھائیو میرے دوستو میرے بزرگو جڑا تالا لگا کھڑے یہ ٹوٹ ویسی کھل ویسی۔ فرمایا ہو دوسری تکبیر دے بعد درود شریف پڑھنے، تیسری تکبیر آئی ہے اندر بعد دعا کرنی ہے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یہ دعا اصل یاد کیجیے جی نہیں تو جواب یہ سر سٹنے ہاں کچھ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں آج وہ امام ہی کہیں نہیں رہے ہے نا، اسا امام دی نگاہ بھی تھوڑی منڈی تے ہوئی کہ دیتے ہیں کہ مال ستھرا آنا پہ تو پیچھے حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ انہوں نے شعر ان کو سنانا حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرما کے گئے کہ پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر اتے ملا کرن ودائے تے سامن مایا دیا اے بدلا تے پھر کتابوں چاہیے تے جتھے وے اے چنگا چنگا بھی تلال جتھے وے اے چنگا چوکھا تے پڑھن کلام سوائے تے جتھے عدالت پھولتا تے پڑھن لفظ اٹھائیے نہیں جی بھائی اس واسطے میں آدھا رہا کہ یہ جڑی خیرات کریں دے بستر دے دے چار پائی دے دے برتن دے دے کپڑے دے دے یہ غریب مسکین کو لیتے کرو فقیر کو لیتے کرو درویش کو لیتے کرو تاکہ ثواب پہنچے میت کو فائدہ یہ راستی کے بھئی یہ غریب نہ ہاتھ میں گڑے ہو مجھے بولو کوئی نہیں تو سا دیسو مجھے منہ جو دعا نکل سی اللہ پاک جڑا ہے تھوڑی میت دی مغفرت چا کرے سی رحمت چا کرے سی کائنا تے کوشش کیتی کرو جو تسا آپ جتنا زیادہ پرسو اوندا ڈھیر فائدہ کیوں جیدہ بھائی فوت تھی پائے جتنا دکھ ایکو ہے تو آپ میں کو ہے جیڑے تنے دکھ دل دنال ایک پڑسی میں نہ پڑسی آج تا خیر نہ لیتا ماشاءاللہ میں آیا کوئی سپارے پڑھن والا ہی میں کو نظر نہیں آیا تھا نہیں تھا کوئی سپارہ نظر فائدہ ہی نہیں میں اس واسطے یہ شاید دیکھ کے گال شروع کی تھی بھائی اپنی میت کو فائدہ پہنچاؤ ان کی مثال سب تو پہلے نماز جنازہ دے اندر کہ جنازہ جو پڑھتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے میت کو فائدہ تھی دے رہی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میت واسطے حج بدل کرو
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیویں حج بدل او بھائی بندے کیتے ابا ٹر گیا آئی بھائی ٹر گیا آئی مت ثواب تو ان کو مل سی فرما اللہ دی رحمت اتنی وسیع ہے مالک فرماتے ہیں جیڑا بندہ حج بدل کرن دے ایک ثواب ان کو مل سی 9 حجاں دا ثواب تہاڈی میت کو مل سی سبحان اللہ میت کو کیا تھی نے فائدہ تلاوت قرآن اصل تلاوت قرآن سیکھی نے میں جو آخی بابا کیوں نہیں بھی سیکھی بڑھڑا تھی گئے مجھے بڑھا بندہ دند گھس گئے دماغ کم نہیں کرے گا بس چکروں دید پوندی نہیں کیویں جہاد کروں کیویں پڑھوں ساکو نہیں سمجھ آ میں ڈٹھے ملازے بعد یہ بابے بڑھے نے چولائی کہے نہا انہیں پاتی بیٹھا ایویں ٹے بکی تو یہ ڈبی کڈی ہے کان تلات شنگا پہ جیا فنا ہاں یہ وہ فنا مگر بابا جی تو دھیان پڑھ بندہ ہمیں بڑھا بندہ ہمیں یہ تو سارے انگریزی دے ہنسن تے انگریزی دے لکھے ہوئے یہ کیویں تیمت دیکھ کی تن یاد کر کی تن مول صاحب ضرورت ہے اس واسطے کو سکھے بال بکال کراچی لاہور بندن اس واسطے کو سکھے محنت کی تیم ہون والا پتہ لگ گئے باہر ٹھکانا والا لگے وقت پتہ لگ گئے او بھائیو ای کو ضرورت سمجھے وے اللہ دے قرآن کو ضرورت نہیں سمجھے کہ یہ ضرورت نہیں ہے جائے دنیا تے کام آونے جائے قبر اچ کام آونے جائے حشر اچ کام آونے جائے ہر میدان اچ کام آونے وہ دی تلاوت ایسا نہیں سیکھی نہ پڑھنا دی ضرورت سمجھ اپنی میت کو ایصال ثواب آدھے ہوئے ایصال ثواب دا طریقہ پتہ نہیں صحیح نے فرمایا ونجو خودی مغفرت واسطے دعا کرو اگر تو اللہ توفیق دے وے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف پڑھو اول آخر درود شریف پڑھو پورے قرآن شریف دے ختم دا ثواب ملے پورے قرآن شریف دے ختم دا ثواب ملے اساں جو وینے ہیں درود یاد کرائے درود یاد کرائے ہر علاقے دا اپنا رواج ہے انڈیا اٹک جو میں گیا اتھائی شیر بم دیا راہ حقنا حکم اللہ شیر بم دیا راہ حقنا حکم اللہ کوئی میں کہ یہ کیا ہے انہاں کی اتھا تعزیت یہ بس انہاں کے راہ حقنا انہاں کے حکم اللہ نا بمود ہاتھ والا بھی ہے نہ کشے پڑھیے نہیں کشے پڑھیے میت کو فائدہ تھی جی بھائی فائدہ پہنچاونے ثواب پہنچاونے سارے حضرات تو سبھی میں بھی اس واسطے آئے ہیں کہ ساری میت کو کیا پہنچے فائدہ پہنچے ثواب پہنچے یہ سارے ثواب کرنے ہیں یہ میرا درویش ہے داد خان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے صرف دو مثل بڑے سی یہ سنو دے بعد دعا کرو دروش خاص محمد الفواز محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تمہیں محمد جھل جھل پتھر والے
समझावे तो मैं वेखा कोई झल झल पत्थर वल वल के समझावे तो मैं वेखा अरब दी उजड़ी धरती नो चरंग लावे तो मैं वेखा जहाँ सारा होवे दुश्मन खुदा दा दीन पहुँचावे दिखा के मुझसे अक्सर पिया दुश्मन नु शर्मावे करे उंगली फलक रोशन पिया लावे तो मैं वेखा करे उंगली फलक रोशन पिया लावे तो मैं वेखा अरब दी उजड़ी धरती नो चरंग लावे तो मैं سارے حضرات اول آخر درود شریف مرتبہ سورہ فاتحہ شریف تلاوت کرو اخلاص نیت کے نال